اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں سبق نمبر 6 اور اس کے حصہ اول میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ روزانہ ہم ایک نیا ہر کلاس میں جب ہم کلاس کرتے ہیں تو ایک نیا لینڈ مارک اچیو کرتے ہیں، ایک نئی چیز قرآن کے حوالے سے ایک اور بار میں اوپر چلتے جاتے ہیں۔ تو آج کے دن انشاءاللہ پچھلی کلاس میں ہماری کسی بہن نے کہا تھا کہ فجر کے جو الفاظ ہیں اذان کے، اس پر بھی بات ہو جائے۔ تو آج فجر کی اذان، اقامت اور وضو کے بعد کی دعا جو ہے اس حوالے سے بات ہوگی۔ گرامر میں ہم آگے بڑھیں گے اور آپ حروف پڑھ رہے ہیں، اور حرف جر میں آپ نے ابھی 3 پہلے پڑھے ہیں جس کی آج آپ کے ساتھ ہماری بہن دہرائی کروا رہی تھی۔ تو انشاءاللہ 3 مزید جو ہیں بی، فی اور علا، آج ہم انہیں پڑھیں گے۔ اور نقطۂ تعلیم آج کا بھی بڑا مزے کا ہے کہ اس میں بھول جانے کا جو سسٹم ہے انسانی دماغ کو، اس حوالے سے بات ہوگی اور کیسے اس سے بچا جائے۔ اور آج کے سبق میں انشاءاللہ صرف 6 نئے الفاظ، یعنی اگر آپ توجہ کریں، شوق سے محبت سے بیٹھ جائیں تو 6 نئے الفاظ جو قرآن میں 3796 بار، تقریباً 4000 بار آئے ہیں۔ تو تھوڑے سے وقت کی انویسٹمنٹ اور بہت بڑا پروفٹ۔ تو امید ہے آپ سب اس کام کے لیے تیار ہیں، ہم سب پوری توجہ سے، شوق سے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اسی طرح سبق نمبر 6 کے اختتام تک 63 الفاظ کی مدد سے 23,000 قرآن میں آنے والے الفاظ کی بار کو عبور کر جائیں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ، جیسے میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارا اس کورس کرنے کا اصل مقصد اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر بنانا ہے، تعامل کرنا ہے، اس کے ساتھ انٹریکٹیو کرنا ہے، اس کو ون سائیڈڈ نہیں پڑھنا، 2 وے۔ آپ اس کو دیکھیں، آپ کو سمجھ آئے، اور اللہ تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے، اور آپ کو اس میں وہ الفاظ ملیں جو کہ آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ابھی میں نے کھولا، یہ میرے سامنے من ہو، آج آپ نے پڑھا ہے نا، آپ اس کی دہرائی کر رہے تھے۔ تو ابھی دیکھیں، یہ میرے سامنے سورہ کہف 15واں پارہ، اس کی آیت نمبر 70 کے آخر میں آ رہا ہے، لکا منہ ذکرہ۔ لکا بھی آ گیا، لا لا لہو لہم لکا لی، یہ آپ ٹیبل کر رہے ہیں، اور منہ، یہ ٹیبل کے شروع میں منہ۔ تو دیکھیں کتنی مزے کی بات ہے۔ اس سے اوپر والی لائن میں بھی آ رہا ہے لکا امرا، لکا، پھر آ گیا لکا، یہ والا۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ قرآن پاک سے اپنے تعلق کو اور مضبوط کرتے جائیے۔ تو ہر کلاس میں انشاءاللہ ہمیں قرآن کے اور نزدیک آنا ہے۔ فجر کی اذان میں ہم نے اذان پیچھے ساری پڑھ لی، تو فجر کی اذان میں کچھ الفاظ تھوڑے مختلف ہوتے ہیں، تو یقیناً آپ سب کو پتہ ہوگا، اگر ورنہ ہم آج انشاءاللہ دیکھ بھی لیں گے۔ تو ہم نے پچھلی اذان میں جب اذان کے الفاظ پڑھے تھے تو اس میں آیا تھا حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ تو یہ 2 مرتبہ اذان میں یہ الفاظ کہے جاتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں تو آپ انہیں اسی طرح سنتے ہیں۔ البتہ فجر کی اذان میں اس کے بعد جو ہے مؤذن یہ دہراتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، 2 دفعہ یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ تو چونکہ فجر کی اذان میں بھی ہم یہ سنتے ہیں تو بہت بہتر ہوگا کہ ہمیں اس کا معنی بھی آتا ہو۔ تو پچھلی کلاس میں آپ نے الصلاۃ پڑھ چکے ہیں، تو آج مجھے یہ بتا دیں اس کا کیا معنی ہے، صلاح کا، صلاح کا کیا معنی ہے؟ اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو یہ بھی پتا ہوگا، نماز، الحمدللہ، یہ ہم سب نے اس کا معنی ہمیں پتہ ہے۔ اور نماز ہو گیا، ٹھیک ہے، اور دیکھنے سے اپنی حیت میں یہ کیا لگ رہا ہے، اسم فعل حرف میں سے کیا لگ رہا ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے، اسم ہے جی، یہ ماشاءاللہ۔ تو اسم کا بھی ہمیں فوری، اب یہ چیزیں ہماری پکی ہوتی جا رہی ہیں۔ خیر، 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 خیر کا معنی پڑھا ہے نا ہم نے، بہتر ہے۔ تو الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے، خیر۔ اور خیر کا بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے، ماشاءاللہ۔
بالکل ٹھیک ہے. تو الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو من کا بھی آپ کو پہلے سے پتا ہے، من کا معنی بتائیں ذرا. من، ماشاء اللہ. اور اس کا ریفرنس ایکسپریشن بھی آپ سب کو یاد ہوگا، یہ ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان سے. تو من وہاں آتا ہے نا، اب یہاں دیکھیں وہی من آیا ہے، من النوم، من النوم. تو اس لیے یہ ہمیں الصلاۃ خیر من النوم. تو ہاں بڑا اچھا سوال کیا. یہاں پہ حمزہ پوچھ رہے ہیں ہر ایک سے کہ ہاؤ خیر از اسم. کون بتائے گا؟ میں نہیں بتانا چاہتا، چیٹ باکس میں کوئی بتائے خیر کیسے اسم ہے. ماشاء اللہ. دیکھیں نا سب نے بتانا شروع کر دیا. بردر حمزہ غور کریں آپ. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی. نہیں یہ کوئی کہہ رہے ہیں الف لام نہیں ہے خیر کے ساتھ، تو دو پیش ہے تنوین. تو ہم نے نشانیاں جو بتائی ہیں الف لام دو پیش دو زبر دو زیر، اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. تو خیر ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ. من النوم، اب نوم کا لفظ ہمارے لیے یہاں پہ نیا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے نیند. نوم نیند، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. نوم نیند ہے نا، مزے کا لفظ ہے ویسے نوم. اور نیند بھی نون سے شروع ہوتا ہے، یہ بھی نون سے شروع ہوتا ہے. تو نوم کیا ہوا؟ نیند. تو اس سے آپ یاد رکھ لیں. اور کہا کیا جا رہا ہے؟ بڑی پیاری بات ہے، الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ خیر من النوم. اب نیند کیا ہوتی ہے؟ نیند موت کے برابر ہے. نیند وہ کہتے ہیں نا سویا ہوا اور مرا ہوا ایک برابر ہوتے ہیں، جبکہ نماز اصلی زندگی ہے. نماز اللہ کی پکار ہے. نیند کیا ہوتا ہے؟ ہمارا نفس کہتا ہے سوتا رہ سوتا رہ سوتا رہ، نیند آئیے مزہ آ رہا ہے. نیند جسم کے لیے تو راحت ہے، لیکن روح کی راحت کیا ہے؟ وہ نماز ہے نا. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں سکون نہیں ملتا، تسلی نہیں ہوتی، زندگی میں عجیب سی بے چینی ہے، تو یہ یاد رکھے کہ نماز روح کے لیے راحت ہے. اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم. تو نماز نیند سے بہتر ہے. اب اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں فجر کے وقت؟ ہم سو رہے ہوتے ہیں. اچھا ہمیں لگتا ہے کہ نیند بڑی بہتر چیز ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو نیند فجر کے وقت جو ہے وہ جسم کے لیے بہتر نہیں ہے، راحت کی بجائے اس کو تازگی دینے کی وجہ سے تھکا دیتی ہے. تو صبح کے وقت کی تازگی جسم کے لیے دوا ہے. لہذا اس کال کو، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے. اور یہ کون فرما رہا ہے؟ ہمارا خالق فرما رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم. تو یقیناً نماز جو ہے وہ بہتر ہے نیند سے، اور اسی میں اصل بہتری ہے اور بلائی ہے اور ہمارا فائدہ ہے. تو چلیے آپ کا وقت شروع ہوا. اب ذرا آپس میں بتائیے ایک دوسرے کو. دیکھیے الصلاح کا معنی اور یہ کیا ہے، خیر کا معنی اور یہ کیا ہے، اور من اور نوم. اور آپ کو پتا ہے نا میں نے کہا اگر آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تو دو لوگ ہیں فیملی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، ایک دوسرے کو آپس میں بتائیے. اگر آپ اکیلے ہیں تو اتنی اونچی بولیے آپ کے کان میں آواز پڑے ہر لفظ کی. ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. اس کے ساتھ ہی ہم نے جو کہا تھا کہ اذان میں، فجر کی اذان میں تھوڑی فرق ہوتا ہے، وہ ہم نے جان لیا. اچھا اسی طرح ایک تو اذان ہوتی ہے اور پھر فجر کی اذان کا فرق ہم نے جان لیا. ایک سلسلہ یہ ہوتا ہے جو میرے بھائی حضرات، مرد حضرات ہمارے ساتھ بیٹھے انہیں پتا ہے کہ جب ہم مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اقامت ہوتی ہے. اقامت کہتے ہیں، اذان ہے نا مسجد میں بلانے کے لیے. اذان کا ہم نے کہا تھا نا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی دعوت ہے کہ آپ مسجد کی طرف آئیے، اس بات کی دعوت. اقامت دعوت ہوتی ہے کہ نماز کھڑی ہو گئی تو نماز کے لیے کھڑے ہو جائے، جماعت کھڑی ہوگی یعنی جماعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. تو اس میں بھی اضافی الفاظ ہوتے ہیں. اقامت کے وقت اضافی الفاظ جو کہے جاتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس کے بعد کہتا ہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. تو قد قامت الصلاۃ جو ہے، اب اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ذرا ہمیں اس حوالے سے. اور یہ دیکھیں اس میں جو پہلا ہی لفظ ہے قد، یہ کتنا امپورٹنٹ ورڈ ہے. اکیلا قد قرآن میں 406 بار آیا ہے. قد قامت الصلاۃ.
تو البتہ، ہو چکا، آلریڈی، کسی چیز کو یعنی کنفرم کرنے کے لیے قد، البتہ، ہو چکا، آلریڈی، یعنی کوئی چیز پہلے سے ہو چکی ہو تو پھر ہم کہتے ہیں نا بڑی کنفرم ہے. اب یہ دیکھیں 400 بار یہ قرآن میں آیا. کتنی دفعہ؟ 400 بار قرآن میں آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً ہر دوسرے پیج کے اوپر یہ آپ کو مل جانا چاہیے یہ لفظ قد. تو اب آپ کے لیے، ہمارے لیے کیا ہے لیسن؟ کہ آپ نے یہ پڑھ لیا اور آپ اس کے بعد قرآن کھولیں اور اس میں ڈھونڈیں اور پھر اسے پکا کر لیں کہ ہمیں کبھی بھولے ہی نہ. ٹھیک ہے؟ تو اس کا ریفرنس ایکسپریشن یہی اقامت میں سے قد قامت الصلاۃ. تو قد کا لفظ جو ہے نا ہم نے قرآن میں انشاءاللہ اس کو ڈھونڈنا ہے. انڈیڈ، آلریڈی، البتہ، ہو چکا کے معنی میں 406 بار. دیکھیں نا لفظ کی اہمیت کا اندازہ کریں کہ یہ ہم نے پڑھا تو نماز کے حوالے سے، نماز انشاءاللہ ہماری بہتر ہو جائے گی، لیکن ہمیں قرآن کے بھی 406 الفاظ جو ہیں وہ الحمدللہ یاد ہو گئے. تو قد قامت الصلاۃ. اور میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ اذان مسجد کی طرف آنے کے لیے، اور اقامت کیا ہے؟ اس بات کا اعلان کہ جماعت کھڑی ہوگی. اس لیے آتا ہے قامت. قامت کھڑی ہو گئی ہے. قامت کھڑی ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں سے آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں. ہم کہتے ہیں نا قیام، اقامت، کہیں پر رکنا، اور قیام کھڑے ہونے کا جو حالت ہے ہماری نماز میں. تو قامت کھڑی ہو گئی ہے. صلاح کا معنی آپ کو پہلے ہی آتا ہے، صلاح، ہے نا؟ تو آپ نے الحمدللہ یہ معنی بھی جان لیے. اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار. ٹھیک ہے جی؟ وضو سے پہلے کی ایک چھوٹی سی دعا ہے، وہ الحمدللہ آپ خود ترجمہ کریں گے، میں تو آپ کو، وہ آپ سب کو آتی ہے. وضو کے بعد کی جو دعا ہے نا، بڑی پیاری دعا ہے، وہ آج انشاءاللہ جنہیں آتی ہے الحمدللہ، نہیں آتی تو ہم نے اس توجہ سے بیٹھنا ہے کہ ابھی انشاءاللہ میرے ساتھ آپ نے یاد کر لینی ہے. ہم اس طرح پڑھیں گے اس کو اور معنی بھی اس کے اس طرح جانیں گے، آپ کو اتنا زبردست لگے گا، اتنا مزہ آئے گا اس کو پڑھنے میں، اس دعا کے معنی جان کر، کہ آپ کو فوری یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. تو وضو کے پہلے کی دعا تو آپ ترجمہ کر دیں ذرا. بی اور اسم، یہ آپ نے کہاں پڑھا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ بی اور اسم، ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے. سسٹر آمنہ بتا رہی ہیں کہ ہم نے یہ بسم اللہ میں پڑھا تھا، بی اور اسم. ٹھیک ہو گیا؟ تو بالکل ٹھیک ہے. سسٹر عمیرہ اور سسٹر نور فاطمہ سبھی بتا رہے ہیں بی اسم. تو کیا ہوا؟ نام سے. وہاں ہم یہ پڑھ چکے ہیں، کس کے نام سے؟ اللہ، اللہ کے نام سے. تو اس لیے تو آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، اس لیے آپ سب کو اس کا معنی آتا ہے. تو وضو سے پہلے آپ کہیں بسم اللہ اور وضو شروع کر دیں. اور وضو کے بعد کی دعا کی امپورٹنس جو ہے نا، ایک حدیث مبارکہ سے آپ جانیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے تم میں سے، تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھے، یعنی وضو کیا اور پھر دعا پڑھی، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. 8، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، جنت کا ایک دروازہ جس کے لیے کھل جائے تو سوچئے 8 دروازے آپ کے لیے کھول دیے گئے. اور پھر اعزاز کیا دیا گیا کہ جس سے چاہو داخل ہو جاؤ. اب یہ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے نا، کتنا بڑا اعزاز ہے. تو کیا ہم سب یہ لینا چاہتے ہیں؟ تو یقیناً آپ سب چاہیں گے، ہم سب چاہیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے. اور کتنی عزت کی بات ہو کہ ایک تو جنت، پھر 8 دروازے آپ کے لیے کھلیں، اور پھر یہ اعلان ہو کہ جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. تو اس لیے اس ذرا چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس دعا کو ہم نے یاد کرنا ہے. پہلا حصہ تقریباً آپ کو آتا ہے، ابھی اذان کے اندر اس کا بڑا حصہ ہم کور کر چکے ہیں، تو وہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اور باقی کی جو دعا آج آپ میرے ساتھ سب لوگ یاد کر لیں گے. ٹھیک ہے؟ سو پہلا حصہ دیکھیے. چلیں ذرا مجھے آپ ترجمہ کر کے بتائیے. یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے. اشہدو کیا ہوگا بتائیں؟ میں گواہی دیتا ہوں. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، میں گواہی دیتی ہوں، یہ ہم نے پڑھا ہے. اگلا لفظ ہے ان. کیا ہے؟ ان. تو ان کے، اور اگر جوڑ کر پڑھیں گے، یہ پلیز دونوں طرح سے یاد رکھنا آپ نے، یہ جڑتا ہے. اگر کٹھا پڑھیں گے اشہدو اللہ،
تو ال جا کے لا سے لام سے جا کے مل رہا ہے، تو اللہ الہ، لا کا معنی بتائیے. جو چیٹ باکس پہ نہیں لکھتے ایک دفعہ اونچی آواز میں بول دیا کریں خود سے، آپ کے کان میں آواز پڑے، تاکہ جب میں بولوں آپ کو کنفرم ہو. بالکل نہیں، الہ معبود ہے نا، اور اللہ سوائے. بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، اور اللہ کا ہمیں پتہ ہے. تو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، چلیں ہماری دہرائی ہوگی اس بہانے سے. اور ہم نے اس کی تشریح بھی اذان میں کی تھی کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو جو بھی کہے گا من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. تو اس لیے قریب الموت شخص کو اس کی تلقین بھی کرنی چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے. ہمیں بھی عادت ڈال لینی چاہیے، اتنا پڑھیے کہ ہماری زبان پر یہ جاری رہا کرے، لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے. تو یہاں تک چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں اس لیے میں اس کی اب تفصیل میں نہیں جا رہا. آگے دیکھتے ہیں، یہ تھوڑا سا مختلف ہوا ہے. وحدہ، تو وحدہ وہ اکیلا ہے. اچھا، یہاں مجھے آپ کو کوئی وہ کی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کہاں سے ہے اس میں؟ وہ کوئی آپ اس لفظ کو بریک کریں تو کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ ہاں، بردر محمد نعمان، ویری گڈ، ماشاءاللہ. انہوں نے کہا جی اس میں ہو آیا، ہو. ہاں، یہ دیکھیں نا، یہ ضمائر والا ہو جو جڑ کے آتا ہے، ہوا کا جو ہو ہے، ماشاءاللہ. وحدہ، بالکل ٹھیک ہے. ہو ایک تو ہوا ہے نا، ہوا وہ، اور ہو اس کا یا وہ، تو وحدہ. اور جو لفظ واحد ہے یہ اردو میں چونکہ عام ہے، ہم سب کو آتا ہے. واحد، احد، ہم کہتے ہیں اللہ احد، ایک. توحید اس کانسیپٹ کا نام ہے فلسفے کا، اللہ کے ایک ہونے کا. تو واحد ایک، تو وحدہ وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے. کون وہ ایک ہے؟ پیچھے ذکر ہو چکا ہے، اشہد ان لا الہ اللہ، الحمدللہ، بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہمیں وحدہ وہ اکیلا ہے، ایک ہے. تو لا کا مطلب آپ کو پہلے ہی پتہ ہے، نہیں ہے. لا نہیں، الحمدللہ. دیکھا آپ کو یاد ہے نا، لا کا ہم نے کہا تھا، یہ ہم نے بولے تھے لا، ما، لم، لم، لن، کتنی دفعہ نہیں کے معنی یہ کتنی دفعہ آئیں گے. تو لا دیکھیں نا آتا جا رہا ہے. شریک، تو کوئی شریک آپ کو بھی پتہ ہے اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. پارٹنر، جیسے ہم آپ کو کہتے ہیں شرکا، آپ اس کورس میں شریک ہیں، پارٹنر، حصے دار ہیں. ہاں، شیئر ہولڈر جو ہوتا ہے. تو اللہ کا کوئی شیئر ہولڈر، کوئی پارٹنر کوئی نہیں ہے. لا شریک، تو جب جوڑ کے پڑھیں گے لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں ہے. لاہو کی ذرا لاہو کا اشارہ کریں، لاہو. اب جب اس طرح کے الفاظ آیا کریں گے نا تو آپ نے، ہاں، اب یہ بڑا اچھا سوال سسٹر آمنہ کہہ رہی ہیں کہ اچھا سر یہاں لکھا ہوا ہے لاہو، تو اس کا یا اس کے لیے. تو یہ دیکھیں، یہ اردو زبان کی مجبوری ہے نا، وہ اس طرح کر رہی ہے. معنی وہی بن رہا ہے، اس کے لیے کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو ہم نے ایک رواں اردو کے لیے اس کو بنا دیا اس کا. لیکن الحمدللہ اگر آپ کو یہ پتہ ہے لاہو اس کے لیے ہوتا ہے، تو اس کے لیے یا اس کا ہی ہوا نا، اس کی کوئی چیز آپ نے کی، لاہو اس کے لیے. تو یہاں اب یہ جملے کی کنسٹرکشن ایسی بن رہی ہے کہ ہم نے کہا اس کا کوئی شریک نہیں ہے یا اس کے لیے کوئی شریک نہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی اس میں فرق نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ خوشی کی بات ہے. دیکھیں یہ فائدہ ہے اگر آپ الفاظ کو صحیح طرح آپ خود بخود ترجمہ کر سکتے ہیں. کسی بھی زبان میں جب آپ ترجمہ کرتے ہیں نا تو آپ تھوڑا سا الفاظ کو انگلش میں بھی کرتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ، تو بعد میں آپ اس کو روانی کے لیے تھوڑا سا بہتر کر لیتے ہیں. سو وحدہ وہ اکیلا ہے. لا شریک لہ، یہ دیکھیں شریک اور شرکا اس کی جمع، اور آپ سب شرکا ہیں اس کورس کے، یہاں سے ہمیں یاد رہے گا. یہ الفاظ ہی قرآن میں 40 بار آئے ہیں. اور شریک ہوتا ہے حصے دار، پارٹنر. اور شرک کا لفظ بھی اسی سے ہے نا، شرک کے حصے دار ٹھہرانا کسی کو. مشرک جو حصے داری، جو اللہ کے حصے دار ٹھہراتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس سے انشاءاللہ ہمیں یاد رہے گا. لاہو، دیکھیں لاہو، یہ ٹیبل تو آپ کا پکا ہو گیا نا. لاہو کل یہ آپ نے پچھلی کلاس میں کیا تھا، آج آپ نے دہرائی بھی کی ہے. تو الحمدللہ اب یہ دیکھیے کہ یہ ٹیبل کا استعمال کتنا زیادہ ہوگا. آپ کو یاد ہے ہم نے اس دن کہا تھا کہ وہ 3 جو حروف جر ہیں وہ قرآن میں 5000 بار. تو ابھی دیکھیں آنے شروع ہو گئے. لاہو،
یہ اسی ٹیبل سے لہو لہم لکا لی لکم لنا، تو لہو اس کا یا اس کے لیے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ تو اس کانسیپٹ کو ذرا اب سوچئے، اب دیکھیں کہ پہلے آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اب یہ ایک بات بھی جو ہے کافی حد تک بڑی اسٹرانگ بات تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد پھر اسی بات کو دہرایا گیا وحدہ، وحدہ وہ ایک ہے، یعنی اس بات کے اوپر اور ایمفیسس ہے وحدانیت پر۔ پھر آیا لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے معنی اس کا بھی وہی ہے کہ وہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے۔ تو 3 بار آپ سے وحدانیت کا اقرار کروایا جا رہا ہے، آپ گواہی دے رہے ہیں اس بات کی، یعنی شرک کا کوئی شائبہ بھی نہ بچے، شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان۔ اللہ کے ساتھ کوئی کسی صورت میں شریک نہیں ہے، اور شرک کو اللہ رب العزت ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور یہ ظلم عظیم ہے، اس لیے اس کی خطرناکی کو ذہن میں رکھیے، شرک کی، اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے سے پڑھیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پیغام دیا یہ ہمارے دل و دماغ میں اتر جائے گا۔ تو ذرا اور غور سے ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی؟ ہم نے پچھلا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ٹھیک ہو گیا؟ آپ کا ٹائم، الفاظ کو دیکھ لیں، توڑ کر بھی دیکھ لیں، معنی بھی دیکھ لیں۔ جی تو آگے بڑھتے ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تو پہلے الفاظ وَأَشْهَدُ اور میں گواہی دیتا ہوں، یا پڑھ چکے ہیں، اسی طرح أَنَّ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اور محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور اس میں اضافی کیا چیز آئی ہے؟ عبدہ، تو اس کو یاد رکھنے کے لیے عبداللہ ہم کہتے ہیں اللہ کا بندہ، تو عبدہ اس کا بندہ، اس کا غلام، تو یہاں پر اس سے مراد کس کے بندے، کس کے غلام؟ اللہ کے بندے اور غلام ہیں، اس کے بندے ہیں عبدہ، ٹھیک ہو گیا جی؟ اور عبد کی جمع ہوتی ہے عباد، عبد کی جمع کیا ہوتے ہیں؟ عباد اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ کے بندے زیادہ لوگ ہوں تو، ہاں وہ بعض اوقات یہ وہ خطبے میں کہتے ہیں یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، تو عباد اللہ، عباد بندے، اس کی جمع ہو گئی، تو یہ ہمیں انشاءاللہ یاد رہے گی۔ رسولہ ورسولہ، و الگ کر دیں، رسولہ، کیا آپ رسولہ کو بریک کر سکتے ہیں؟ کتنے ٹکڑے بنیں گے بتائیے؟ ماشاءاللہ، ویری گڈ، سسٹر جویریہ کہہ رہی ہیں 2۔ ہاں اگر وا کو بھی الگ کریں ٹھیک ہے، 3 وا الگ، لیکن میں رسولہ کو کہہ رہا ہوں تو اس کے 2 بنیں گے، ٹھیک ہے؟ رسولہ، رسول اور ہو، رسول اور ہو، ٹھیک ہے جی؟ تو 2 ٹکڑے اس کے بنیں گے، اس کے رسول ہیں، تو ہم نے یہ بھی گواہی دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بندے ہیں اور رسول ہیں۔ تو عبدہ، آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لائن میں کیا بتایا گیا؟ اللہ کا عبد، غلام۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کو، اس امت کو پکا ہو جائے پچھلی امتوں کی طرح ہم یہ نہ کریں کہ نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیں، اللہ کا شریک بنا دیں، اور بڑا چڑھا کر اللہ کے قائم مقام کر دیں، نہیں، بلکہ کوئی بھی انبیاء اور امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہیں؟ اللہ کے برابری کسی صورت کوئی کر ہی نہیں سکتا، کوئی ہے ہی نہیں شریک۔ تو نماز میں یہ کلمات اسپیشلی دہرا کر شرک کا دروازہ مکمل طور پر بند کر دیا کہ آپ کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اور اس کے رسول ہیں، تو اور وہ اللہ کے بہترین بندے ہیں، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی اللہ کے اچھے بندے بننے کی کوشش کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو فالو کریں، ٹھیک ہے جی؟ چلیے اس میں سے بھی الفاظ پڑھ لیجیے آپس میں، خاص طور پر عبدہ
ورسولہ. اور یہ بریک کرنا سیکھیں انشاءاللہ جب, تو آپ کو ترجمہ کرنا آسان ہوا کرے گا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جب بریک کرنا آ جائے گا تو بہت سے الفاظ آپ کو اردو کے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. عبد کا لفظ جو ہے, رسول ہم ویسے پڑھتے ہیں, اور ہو آپ نے سیکھا ہوا ہے, تو آپ اس طرح اس کا ترجمہ اچھا کر سکتے ہیں. تو یہ تھا جی پہلا حصہ وضو کے بعد کی دعا کا, اور یہ مجھے یقین ہے آپ سب کو آتا بھی ہوگا, اور آج اور اس کا ترجمہ بھی آ گیا, پکا ہو گیا. آئیے اب اس کے ساتھ ہی ہم ملا کے ساتھ ہی پڑھیں گے اللہم اجعلنی من التوابین, اللہم اجعلنی من التوابین. تو یہ چھوٹی سی دعا ہے, چھوٹا سا ٹکڑا, یہ آگے ایک دو الفاظ اور ہیں بس, اور یہ انشاءاللہ ان الفاظ سے یہ دعا پوری ہو جائے گی. تو اس کو ذرا توجہ سے آپ سب نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. پہلے تو پڑھیں ایک دفعہ اللہم اجعلنی من التوابین. اچھا یہ جوڑ کر پڑھ رہے ہیں نا, تو میم سے ہم جا کے مجعلنی بن رہا ہے. آپ رک کر بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم اجعلنی, اجعلنی. اگر آپ کو ایسے آسان لگے ایسے پڑھ لیجئے. تو اللہم کا مطلب اے اللہ, ہم نے سیکھا ہوا ہے. اجعلنی بنا دے مجھے, اجعلنی بنا دے مجھے. تو ابھی تو انشاءاللہ آپ اس کو ایسے ہی یاد رکھیں گے. یہ اصل میں ٹکڑے ہیں دو چیزوں کے, نی وہی والا ہے, یہ نی ہے نا, یہ ہم جو یہاں اشارہ کرتے ہیں نی یہ. تو اجعلنی انشاءاللہ کچھ کلاسوں کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا یہ اجعل کیسے بنا ہے, تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی اور بھی مزہ آئے گا کہ اچھا یہ تو بڑی مزے کی چیز ہے. آج صرف آپ یاد رکھ لیجیے آج کی کلاس میں اجعلنی, اے اللہ بنا دے مجھے, اجعلنی بنا دے مجھے. کیا من کا معنی آپ کو پہلے ہی آتا ہے, آپ نے پڑھا ہے سے توابین. اب یہ توابین جو ہے دیکھنے میں آپ کو کون سی جمع لگ رہی ہے, یہ توابین بتائیے. ہم نے کیا کہا تھا, جمع سالم, جمع سالم, ہاں یا نون والی, بالکل ٹھیک ہے, جس میں پچھلا پورا لفظ اور آخر کا یا نون کا اضافہ ہو جاتا ہے. تو دیکھیں یہ بنا کیسے ہے, تابا, تابا کا مطلب تھا پلٹا, ٹھیک ہے, تابا وہ پلٹا, تائب پلٹنے والا, اور تواب بار بار پلٹنے والا, ٹھیک ہے, بار بار پلٹنے والا. تو بار بار پلٹنے والا. اچھا یہ محمد داؤد پوچھ رہے ہیں ہم سے کہ سر یہ الف کے نیچے زیر کیوں آیا ہے, اجعل کیسے بنا ہے. یہ انشاءاللہ میں نے وہی بات کی, انشاءاللہ کچھ کلاسز رک جائیں, یہ جب آپ کو پتہ چلے گا آپ کو بڑا مزہ آئے گا. اور یہ بڑی زبردست چیز ہے. اکثر لوگ, ہمیں قرآن میں بھی ایسے الفاظ آتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا زیر زبر پیش کیا لگائیں گے. تو یہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے, اسی کورس میں سیکھیں گے, لیکن ابھی نہیں, کچھ دیر بعد, ٹھیک ہے جی. تو اللہم اجعلنی من التوابین. تو تواب سے یہ جمع سالم بنی ہے توابین, خوب توبہ کرنے والوں میں, پلٹنے والوں میں. بار بار پلٹنا, پلٹنا اصل میں توبہ کرنے والا کیا کرتا ہے, وہ پلٹتا ہے نا, اپنی غلطی سے واپس پلٹتا ہے کہ اللہ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے. تو اس لیے اس لفظ کو اچھا سے یاد رکھ لیں, بڑا مزے کا لفظ ہے, اور اللہ پلٹتا ہے آپ کی طرف آپ کو معاف کرنے کے لیے. تو اللہم اجعلنی من التوابین, صرف 3 اس کے اندر, اگر آپ نے یاد رکھنا ہے ابھی یاد ہو جائے گا. اللہم اجعلنی من التوابین, یہ ساتھ ساتھ کہیں اللہم اجعلنی من التوابین, اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں, توبہ کرنے والوں میں جمع ہے. اور بس آگے 2 یہ الفاظ, وہی وجعلنی وہ ویسے کا ویسے ہی ہے, اور من المتطہرین, متطہرین. اور یہ دونوں لفظ آپ کو ویسے تواب, توبہ سے توابین بھی یاد ہوگا, اور طاہر سے متطہرین, صاف ستھرا, پاک صاف, طیب طاہر ہم کہتے ہیں نا. تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو وا اگر آپ اس کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں وہی ٹکڑے بنیں گے, وا اجعل, اجعلنی, اور بنا دے مجھے, ٹھیک ہے, من المتطہرین, پاک صاف رہنے والوں میں سے. ٹھیک ہو گیا. اب جی بالکل اطہر ہوتا ہے متطہر سے, صاف ستھرا, اس سے ہم نے یہ, تو متطہرین. تو آئیے اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں. اللہم اجعلنی من التوابین, سب سے پہلے انسان کو بار بار توبہ کرنے کی ترغیب, کیونکہ ہم بار بار غلطیاں کرتے ہیں نا. البتہ توبہ کی کچھ شرائط ہیں. پہلے تو توبہ کریں تو یہ یقین رکھ لیں کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت سے قبول کرے گا, اور وہ بھی تواب ہے. ہاں لیکن پہلے غلطی کا اعتراف کیا جائے, گناہ کا اعتراف, اس پر شرمندہ ہوا جائے.
اور یہ ارادہ اور نیت کی جائے کہ انشاءاللہ دوبارہ ایسا نہیں کیا جائے گا، اور ممکن حد تک جس کا حق مارا ہے اس کو واپس کیا جائے، پھر زبان سے کہا جائے استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگی جائے، استغفار، استغفر اللہ۔ تو یہ 5 شرائط ہوتی ہیں توبہ کی۔ کیا؟ اعتراف گناہ، اس پر شرمندگی، دوبارہ نہ کرنے کی نیت و ارادہ، اور جس کسی کا حق مارا، جس کو اس سے نقصان پہنچا، اس کی تلافی کی کوشش، اور پھر زبان سے باقاعدہ کہنا استغفر اللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں میں توبہ کر لی، بار بار کہتے ہیں توبہ توبہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ تو اس کو پراپر کوشش کریں کہ آپ توبہ کریں، اور اللہ کے ہاں انشاءاللہ وہ قبول فرمائی جائے گی۔ اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں، وجعلنی من المتطہرین، اور پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دے مجھے۔ اور پاکی، ہر چیز کی پاکی، جب آپ اتنی دعا مانگ رہے ہیں، کیا آپ کا گھر پاک، لباس، عقیدہ خاص طور پر ہماری سوچیں پاک، خیالات کی پاکی، اور ہر قسم کی پاکی دے دے۔ تو جب اللہ سے دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے گا۔ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے آ رہی ہے، سب میں سب مل کے پڑھ لیں تاکہ یہ ہمیں یاد آ جائے۔ پچھلا پورا ٹکڑا وہ آپ نے لگانا ہے اشہد ان لا الہ والا، اور پھر آخر میں اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں، واجعلنی من المتطہرین، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں۔ اور یاد کرنے کا نسخہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹکڑے کر لیں، چیزوں کے ٹکڑے کر لیں گے، معنی بھی آپ کو آتا ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے توجہ سے 1-2 دفعہ، پھر نہیں بھولے گا۔ تو اب آپ کا وقت، آپ اس کو خود سے بھی پڑھ لیجیے، اتنی اونچی آواز میں کانوں میں پڑھے، ٹکڑے کر کے دیکھ لیں، معنی دیکھ لیں، اور دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے نا کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ بنا دے مجھے توبہ کرنے والوں میں سے، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ جی برادر شان کہہ رہے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ جن احباب کو ایسے آسان لگے وہ ایسے پڑھ لیں، جو بریک کر کے پڑھنا چاہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، ویسے پڑھ لیں، جس طرح آسانی ہے آپ اس طرح اس کو یاد رکھ لیں۔ الحمدللہ جی، تو اس کے ساتھ ہی عمل ہوا۔ آپ پہلے سے کے حوالے سے کوئی آپ کا سوال ہے تو ہم لے سکتے ہیں، 1 سے 2 سوال، پھر انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ گرامر کا میں۔ سر چیٹ باکس میں کسی نے پوچھا ہوا ہے کہ اللہم اجعلنی، الف کے نیچے زیر کیوں آیا ہوا ہے؟ جی میں نے ٹھیک ہو گیا، میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ الف کے نیچے اجعل جو بنا انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور آگے چل اور اس وقت آپ کو بہت آئے گا۔ ابھی ہم اس پہ نہیں کریں گے، یہ کانسیپٹ انشاءاللہ آگے اس سبق میں آ رہا ہے، اس لیے میں ابھی اس کو چھوڑا۔ جی ٹھیک ہو گیا جی، اچھا جی، اگر کوئی سوالات نہیں ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور گرامر کے حصے کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم جی آج انشاءاللہ سبق کے دوسرے حصے میں، سبق نمبر 6 اس کے حصہ دوم میں ہم کیا پڑھیں گے؟ گرامر کو انشاءاللہ سیکھیں گے، اور گرامر کے حوالے سے ہم، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا، الفاظ کی قسمیں ہم نے دیکھی، اور ان میں سے حروف جر جو ہم پڑھ رہے ہیں تو بی، فی اور الا، آج اس کو کریں گے۔ اور ٹی پی آئی آپ کو یاد ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹی پی آئی سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، اور سب مل کر کیجئے، سب مل کر کیجئے، یعنی اور احباب کے ساتھ مل جل کر کریں گے تو انشاءاللہ یہ زیادہ بہتر طریقے سے سیکھا جائے گا۔ الفاظ یا کلمے کی 3 ہی قسمیں ہوتی ہیں، اس میں یہ بار بار آپ کو بار بار سلائڈ دکھا رہی، بار بار کہ پکا ہو جائے ہمیں، پھر انشاءاللہ یہ یاد ہے شروع میں آپ کہتے تھے مشکل ہے ہماری کچھ بہنیں، تو میں نے کہا تھا ہم اتنی دفعہ آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے بار بار کہ یہ پکا ہمارے ذہنوں میں ہو جائے گا۔ تو اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی شے کا نام یا اس کی صفت، 2 چیزیں،
اور اس کی نشانیاں بھی آپ کو سب کو تو ماشاءاللہ بڑی اچھی ہو گئی ہیں. الف لام اور تنوین میں سے 2 پیش 2 زبر 2 زیر, اور اگر اس کی جمع ہوگی تو واو نون یا نون اور الف تا کا اضافہ ہوگا. اور فعل کا ہم نے کیا کہا تھا, جس کے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے تو وہ فعل ہوگا. اور حرف کیا ہوتا ہے, جو اسم اور فعلوں کو ملائے. تو آج کل الحمدللہ ہم انہی پر کام کر رہے ہیں, تو آگے بڑھتے ہیں. تھوڑا سا اعادہ کے طور پر ہم دیکھ لیتے ہیں. ہم نے پہلے کہا یہ ٹیبل کیا ہوا نا آپ سب نے, تو اب ذرا عربی والے سٹائل میں کہ پیور جیسے عرب لوگوں کو ہم کروا رہے ہیں, آج ہم اس طرح کریں گے. میرے ساتھ آپ بولیں گے بھی, اشارے بھی کریں گے اور ترجمہ بھی ہم کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ ربہ, اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب. ٹھیک ہو گیا جی. اور اسی طرح آپ نے کل جو مجھے یہ دیکھیں نا, یہ ہم نے پڑھا تھا لی من اور ان, تو تھوڑا سا چیلنج آپ کو دیتا ہوں. لی کیسے یاد رکھا ہے آپ نے, بتائیں کس مثال سے یاد رکھا ہوا آپ نے, بتائیے. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. الحمدللہ, تو للہ بالکل اللہ کے لیے, ویری گڈ. من کیسے یاد رکھا آپ نے, اچھا یہ میں نے پہلے پوچھ لیا آج کلاس میں, اعوذ باللہ من الشیطان سے. اچھا ان بتائیے, ان کیسے آپ نے یاد رکھا ہوا, ان, ہاں ماشاءاللہ, رضی اللہ عنہ یا انہا ہے نا, یہ دونوں سے ہمیں ویسے بھی یاد ہے, اور سے اور کے بارے میں. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ جو ٹیبل آپ نے ان کو جوڑا تھا آپس میں, تو یہ حروف قرآن میں 5000 بار. ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کھولا. اچھا اب یہ اگر آپ کریں گے نا, کلاس پڑھ لی اور بس اس کے بعد تھوڑا سا وقت نکال کے, وہ جو ہم کہتے ہیں 5 منٹ آپ قرآن کو کھول کر اس میں سے دیکھیں, تو آپ انشاءاللہ یہ جو خاص طور پر ہم ذکر کر رہے ہیں نا, یہ والا ٹیبل ابھی دیکھیں. یہ پھر میں نے ایک صفحہ کھولا ہے, قد افلح 18واں پارہ, اور سامنے آیا لہو اور لہو, یہ والا. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح سے انشاءاللہ یہ بار بار آتے ہیں, اور اس لیے ہم نے یہ سامنے من بھی آ گیا, من ہو, اور تو اس طرح سے انشاءاللہ ہم نے ان کو الفاظ کو قرآن میں ڈھونڈنا ہے, دیکھنا ہے, جو کچھ بھی پڑھیں. لاہم بھی آ گئے یہاں پہ میرے سامنے, لاہم بھی ہے, لاہو لاہم, یہ بھی آ گئے یہاں پہ, ولم یکن لہم لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. سو انشاءاللہ اس طرح سے آپ زیادہ قریب ہوں گے نا اس کتاب کے, کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ اس کو یہاں ڈھونڈ رہے ہیں, ایک الگ سے نہیں, اس کو ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ. تو آئیے ذرا اب آپ کی باری ہے. یہ مثالیں آپ سب نے بتا دی ہیں. میں چاہتا ہوں ایک دفعہ آپ ٹیبل جو ہے نا, صرف ایک دفعہ, کیونکہ سسٹر غلام رقیہ آپ کی پریکٹس تو بہت اچھی کروا چکی ہیں, تو ابھی صرف ایک دفعہ آپ میں سے میں لوں گا کچھ لوگوں کو. تو آئیں, سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں, ذرا میں آج نئے نا کچھ احباب لے لوں اگر آپ لوگ اجازت دیں تو. اچھا یہ ساری تقریباً چلیں, اینی ویز محمد خلیل ہیں ہمارے ساتھ, ان کو لیتے ہیں. محمد خلیل جی کروائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے. منہو نہیں بس ایک ہی ٹیبل سسٹر, اور مونس والا بھی ذہن میں ہے نا آپ کا, وہ کیسے بن سکتا ہے؟ لہا اس ایک عورت کے لیے. ویری گڈ, یہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے مونس بھی فوری بتا دیا, لہا اس ایک عورت کے لیے. اچھا اب لیتے ہیں سسٹر سائیکا کمل, یہ کروائیں ہمیں اگلا ٹیبل. منہو اس سے, منہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, منکم آپ سب سے, مننا ہم سے. مننا ہم سے, ماشاءاللہ. سسٹر مونس کا بنا سکتی ہیں سر؟ منہو سے منہا. ماشاءاللہ, ویری گڈ, ایکسلنٹ. منہا, پرفیکٹ. یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں, ہم اتنی پریکٹس نہیں کروا رہے کہ آپ کی اچھی ہو جائے, لیکن ذہن میں ہم سب کے ہونا چاہیے. یہاں پر ہے جی بردر نوید احمد خان, ان کو لے لیتے ہیں, کروائیے.
अनहु वाला लास्ट वाला टेबल. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आपसे आप सबसे, अन्ना हमसे. हाँ, और और ब्रदर अनहा, अनहा जो है वो मुअन्नस के लिए आ जाएगा. माशाल्लाह, वेरी गुड. और ये तो हमें इसलिए भी याद रहना चाहिए ना कि हमने क्या कहा है, सहाबी का नाम बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, अनहु. अनहु, अनहु. हाँ, और अगर ज्यादा सहाबी हो तो फिर क्या बोलेंगे, बताएं. अनहुम. माशाल्लाह, ये कॉन्सेप्ट्स देखें कितने मजे के हमें साथ अब समझ आ गई. अब हम बाकायदा सोच समझ कर ये बता भी सकते हैं, चीज समझा भी सकते हैं लोगों को कि अच्छा जब ज्यादा आते हैं तो अनहु की जगह अनहुम क्यों बोला जाता है, अनहु एक के लिए. और इसी तरह अगर खातून आ जाती हैं सहाबिया या ज़वाज मुतहरात में से किसी का नाम लेते हैं तो हम अनहा बोलते हैं. ठीक है जी. तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक हमने पिछले टेबल्स भी दोहरा लिए और इनकी दोहराई करते रहे साथ, घर में अच्छा सा दोहराई करें और फिर यहाँ पर एक दूसरे को चैलेंज करें कौन ज्यादा तेजी से ये टेबल करवाता है. तो अगली कल की दोहराई में देखेंगे आप में से कौन तेजी से टेबल्स करवाता है. ठीक है जी. आइए, अब हम चूंकि नया सबक शुरू कर रहे हैं तो पूरी गहरी सांस लीजिए. और गहरी सांस का तरीका ये होता है कि आप पूरा पहले एयर को अंदर इनहेल करें उसको और फिर बाहर निकालें हवा को और जरा फ्रेश फील करें खुद को. और फिर इंशाल्लाह हम, अभी तक हमने कुछ पढ़ा था, आज हम अब अगला हिस्सा शुरू करते हैं. ठीक है जी. सबक में आगे हमने क्या पढ़ना है. तो आज के सबक में हमने हरूफ में से बी, फी और अला, तो ये अला, बी, फी तीन उसी तरह हम इंशाल्लाह इसी टेबल के साथ. अच्छा देखें इसमें मजे की बात क्या है, अब सिर्फ और सिर्फ आपने छोटे छोटे तीन टुकड़े याद रखने हैं, बाकी टेबल से मिलाना ये सब करना तो अब आपके लिए आसान है ना. तो ये जो बी मिलेगा जाके ही के साथ और बनेगा बी ही, और फी मिलेगा और बनेगा फी ही, और अलई ही. तो ये अभी हम बनाते जाएंगे, पूरे टेबल का बनाएंगे. तो ये सारे ज़मायर के साथ मिलकर 3600 से ज्यादा मर्तबा, देखिए है ना मजे की बात. तो इसलिए ये देखिए, सबसे पहले हम किस एग्जाम्पल से हमने बी को याद रखना है, सबसे इजी है, हमने शुरू में पढ़ी हुई है, आज भी दोबारा जिक्र किया है. बी इस्म है ना, हमने क्या कहा, बी इस्म. और किससे, बी इस्मिल्लाह, सॉरी बी इस्म, तो बिस्मिल्लाह से आप इसको याद रख लें. बी का मतलब से, नाम से, ये हमने पहले से भी किया हुआ है. तो अब इसको जब इधर मिलाएंगे बी ही. अच्छा, अब यहां पर प्लीज क्लैरिटी रख लें, कंफ्यूज नहीं होना कि ये हु था ही कैसे बन गया. तो आपको पहले भी बताया गया था ये एक ही तरह है, एक ही माना है, कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता. ये असल में बी की बारीक आवाज की वजह से इसने भी ही की आवाज ले ली है. बी ही, बी हिम. पहले था ना आपका लाहू, लाहुम, तो वो लाहू की आवाज दे रहा था, तो अभी ये दे रहा है बी ही. तो माना वही है, या बी का माना लगा के बाकी उससे, बिहिम उन सब से. ठीक है. तो चलिए मेरे साथ टेबल कीजिए. बिही उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सबसे, बिना हमसे. ठीक हो गया. चले जरा एक दफा फिर. बिही उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सबसे, बिना हमसे. अल्हम्दुलिल्लाह. अब आप जब प्रैक्टिस करवाएं तो प्लीज अल्फाज की अदायगी इसी तरह करें, और बाकी जो अहबाब देख रहे हैं वो मेरे इशारे भी देखा करें, मुंह से बोला भी करें, पढ़ा भी करें, ताकि ये हमारे जहनों में भी पक्का हो जाए. ठीक है. तो जी कहाँ है जी, रेज हैंड नहीं मुझे नजर आ रहे. अच्छा ठीक है, ओके. सिस्टर समरा याकूब करवाइए. बिही उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे,
बिकुम आप सबसे, बिना हमसे। माशाल्लाह। اور ہماری ایک سسٹر نے پہلے ہی بتا دیا چیٹ باکس میں، بہا اسے ایک عورت سے، سسٹر فائزہ کہہ رہی ہیں. تو یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ اب خود سے ہی اس کو کتنا اچھے طریقے سے چیزیں بنا سکتے ہیں خود سے. اب دیکھیں نا، یہ ہوتا ہے جب آپ ایک چیز فارمولا سیکھتے ہیں تو خود بخود کیسے چیزیں بننی شروع ہو جاتی ہیں. تو آئیے الحمدللہ پھر اس کی ایک دفعہ سسٹر جزا کہاں گئی، یہ ان کا ڈراپ ہو گیا شاید بات. سسٹر جزا آپ نے ہینڈ ڈراپ کر دیا تو میں آپ کو کر رہا تھا. اینی وے سسٹر سائمہ عبد الواحد کروا دیجیے. بھی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے، بہا اس عورت سے. ماشاءاللہ. سسٹر اشارے ساتھ ساتھ کیے ہیں آپ نے؟ جی اشارے ضرور کرنے ہیں، خالی جو ہے نا رٹا نہیں، ساتھ ہاتھوں کے اشاروں سے ہمیں یاد ہو جائے گا. سسٹر عظما یاسمین آپ کروائیے. بھی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سب سے، بہا اس عورت سے. ویری گڈ، پرفیکٹ جی، بالکل ٹھیک ہے. آئیے اس کو اور کنفرم کرنے کے لیے ہم، آپ کو پتہ ہے عربی بول چال کیا کرتے ہیں. تو اگر آپ سے یہ کہا جائے حل اللہ رحیم بہ، یا الگ الگ ٹکڑے کر کے میں پڑھ دیتا ہوں، حل اللہ رحیم بہ، ہے نا. اچھا، ابھی شروع میں تو آپ کو یہ تھوڑا ترجمہ بتایا جاتا ہے نا، لیکن دیکھیں آپ کو خود بخود آنا چاہیے اس کا ترجمہ عربی ایکسپریشن سن کے ہی. حل کا معنی آپ کو آتا ہے، اللہ کا معنی آتا ہے، رحیم کا معنی بھی عام آتا ہے، ہم نے پڑھا بھی ہے کورس کے اندر، اور بھی آج پڑھ لیا. تو دیکھیں اب آپ کے برین کو خود بخود اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکے اور آنسر کر سکے. تو اگر یہ ہوگا حل اللہ رحیم بہ، تو آپ جواب میں کیا کہیں گے بتائیے؟ ماشاءاللہ، دیکھیں نا زبردست، فٹافٹ آنسر بھی آنے شروع ہو گئے کہ نعم اللہ رحیم بہ. اور یہ یاد رکھیں کلیہ ہم نے کیا بتایا ہوا ہے، جب بھی ہم غائب والے کی بات کریں گے، ادھر والے ہاتھ کو رائٹ والے پہ غائب والا صیغہ استعمال کریں گے تو ادھر ہی کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے، نعم اللہ رحیم بہ. ماشاءاللہ، ویری گڈ. اور اگر میں آپ سب سے کہوں حل اللہ رحیم بہم بھی ہوگا تو وہی جواب آئے گا. اور اگر میں آپ کی طرف اشارہ کر کے کہوں حل اللہ رحیم بکا، تو اب آپ کیا جواب دیں گے؟ جی، نعم اللہ رحیم بی. ماشاءاللہ. یہ ماسٹری آپ نے اس لیول کو اچیو کرنا ہے کہ بغیر ترجمہ دیکھے ہوئے عربک بول چال سے اصل فائدہ ہم نے یہ اٹھانا ہے کہ ہمیں عربی سے عربی ایکسپریشن کو سمجھ بھی آنی شروع ہو جائے اور اس کو ہم ٹرانسلیٹ بھی کر سکیں، ہے نا. تو اسی طرح اگر پوچھا جائے حل اللہ رحیم بکم، حل اللہ رحیم بکم، ٹکڑے کر کے اگر کبھی مشکل ہو ٹکڑے کر کے آرام سے اس کو کر لیں. تو نعم اللہ رحیم بکم، اور سوری رحیم کیا ہوگا، سوری بنا، بنا اپنی طرف ہم اشارہ کریں گے، بنا. صحیح ہو گیا. آئیے اگلا لفظ پڑھتے ہیں. اگلا لفظ تو بہت آسان ہے، اس کی اگزامپل بھی بڑی آسان ہے، فی سبیل اللہ، ہے نا. یہ کہاں لکھا ہوتا ہے فی سبیل اللہ؟ بتائیں. فی سبیل اللہ آپ نے پڑھا ہوگا اکثر جگہوں پہ، فی سبیل اللہ. ہاں، یہ اکثر لوگ پانی کی وہ بنوا دیتے ہیں ٹینکیاں یا کوئی ایسی چیز، یا مدرسہ یا کوئی چیز وقف کر دی تو وہ کہتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے. تو میں، یہ میں والا جو لفظ ہے نا، اس میں میں کسی چیز میں جیسے ہوتا ہے وہ اس کا معنی ہے. اور اندازہ کریں قرآن میں 1684 بار جو ہے نا فی اور یہ سارے صیغے اس کے آئے ہیں، فی ہی، فی ہم، فی کا، فی یا، فی کم، فینا. تو آئے ذرا میرے ساتھ کیجئے، فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا، فی یا. یہاں پہ دو یا اکٹھے ہو رہے ہیں تو یہ فرق یاد رکھنا ہے.
یہ فیا ہے، فی کے ساتھ نہیں ملا دینا، یہ الگ ہے. فیا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں. ٹھیک ہو گیا؟ لائیں جی، کون کروانا چاہتا ہے؟ آئیے ہاتھ کھڑا کیجئے. یہاں ہیں سسٹر، یہ بردر داؤد ہیں، محمد داؤد، کروائیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فی ہی اس میں، فہم ان سب میں، فقہ آپ میں، فیا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، فیہا اس عورت میں. ویری گڈ. یہ آپ لوگوں کی بڑی زبردست بات ہے کہ اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں. سو فی کا، فی میں یا ہے نا تھوڑا سا، وہ آپ کو پتہ ہے نا زیر کے بعد یا تھوڑا لمبا کرتے ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے. اب کون کروائے گا؟ یہ ڈیل کوئی ہیں، ان کو انمیوٹ کیا ہے، آپ کروائیے. اصل میں جب آپ نام نہیں لکھتے نا پھر مجھے پتہ بھی نہیں چلتا آپ کا نام بھی اور سسٹر بردر کیا کہنا ہے. تو ڈیل ان کو انمیوٹ کیا. ڈیل چلیں. سسٹر عائشہ ہیں، سسٹر عائشہ آپ کروا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم فی السلام. اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیجا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، فیہا اس عورت میں. ماشاءاللہ، ویری گڈ سسٹر. اور سسٹر ہیں اسما خان. سسٹر اسما خان آپ کروائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فی ہی اس میں، فیہم ان سب میں، فیکا آپ میں، فیا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، فیہا اس عورت میں. ماشاءاللہ سسٹر، ویری گڈ. اچھا سسٹر نصرت امین جو ہیں، سسٹر نصرت آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم آگے چلتے ہیں عربی بول چال پر، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر نیا لفظ بھی ہم نے آج ہی سیکھا ہے، خیر کا. ٹھیک ہے نا؟ خیر، بہتر، اچھا، احسن، گڈ، اس سینس میں. تو اور ہم یہ ایزیوم کریں کہ اللہ نے ہم سب میں خیر رکھی ہے، اس لیے ہم ہاں میں جواب دیں گے. تو سسٹر نصرت اگر آپ سے پوچھا جائے حل فی ہی خیر، تو آپ کیا جواب دیں گی؟ جی جی نعم فیہ خیر. ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے. اور اگر آپ سے پوچھوں میں حل فیہم خیر، تو پھر کیا جواب دیں گی؟ اچھا، I think she is not with us. اچھا سسٹر حفصہ ماجد آپ بتا دیجئے. نعم فیہم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حل فیہم خیر. نعم فیہم خیر. اور اگر کہوں حل فی کا خیر، پھر کیا کہیں گی آپ؟ نعم فیہ خیر. فی کا تھا تو فیہ خیر. اور اسی طرح حل فیکم خیر، تو آپ کیا کہیں گے؟ نعم فینا خیر. خیر. نعم فینا خیر. ماشاءاللہ. چلیں جی، تو یہ پورا ٹیبل آپ انشاءاللہ عربی بول چال کرتے ہیں. اور ہمارا آج کا جو تیسرا حرف ہے الا، اس کی تو سب سے آسان مثال ہے. روزانہ ہم کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم. تو اس میں جو علیکم میں آیا نا علا، جو یہ ہے ابھی آپ کے سامنے، یہ دیکھیں، یہ ہے یہاں سے ٹکڑا اس کا، یہ شروع میں جڑا ہوا ہے، زیادہ ہی بڑا ہو گیا یہ. چلیں اینی ویز، یہ تو یہ السلام علیکم میں ٹھیک ہو گیا جی. اس کے ساتھ ہم اسی طرح وہ 7 ضمائر کو جوڑیں گے اور پھر اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کرنے کی ٹیبل کو. آئیے پہلے میرے ساتھ کیجئے. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر. ٹھیک ہو گیا جی؟ سمجھ آ گئی؟ اور علیہ اس عورت کے لیے. ویری گڈ. اچھا چلیں، اب کون کروانا چاہتا ہے جی؟ ذرا جنہوں نے کروا لیے نا ہاتھ نیچے کریں، نئے لوگوں کو بھی چانس دینا، ذرا کشادہ دلی کا مظاہرہ کریں
تاکہ سب کو چانس ملے، سب، اور نئے احباب کو چانس دیا کریں. سسٹر مومنہ، یہ کیا میں نے نام دیکھا کوئی؟ ایک منٹ. سسٹر مومنہ وقار ہیں، یہ کروائیں. ان کے بعد برادر عبدالہادی کروائیں گے. یہ سسٹر مومنہ اگر آپ سن رہی ہیں مجھے، پھر سسٹر کوثر تہذیب کروائیں گے. یہ 3 لوگ کروائیں گے. جی کروائیے. علیہ ان اس پر، علیہ ان سب پر، علیکہ آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ پر، ہم پر. اچھا آپ کی آواز تھوڑی کم کی. اینی ویز میں نے کوشش. عبدالہادی، بردر عبدالہادی جو ہے کروائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکہ آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. اور علیہا اس ایک عورت پر. ویری گڈ جی، زبردست ہو گیا. چلیں یہ ہیں ہماری سسٹر کوثر تہذیب، کروائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکہ آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر، علیہا اس ایک عورت پر. ویری گڈ ماشاءاللہ. اور آج کے بعد آپ سب اس قابل ہیں کہ آپ کو یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ السلام علیکہ بھی کہہ سکتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں السلام علیکم، سب کو سلام، تو السلام علیکہ بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ سنت ہے السلام علیکم، اس لیے ہم السلام علیکم ہی کہتے ہیں، چاہے ایک فرد کو بھی دیکھیں تو. البتہ اگر کہیں گے تو کلیہ عربی زبان کے حساب سے یہ بالکل درست ہوگا. اور کبھی مزے کی بات ہے آپ یہ کہیں السلام علیہ، ہے نا، سلامتی ہو مجھ پر. کتنا مزے کا یہ فکر ہے. السلام علینا یہ نماز میں بھی آتا ہے، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. چلیں اچھا، اب ماں کا معنی ہوگا نہیں. ماں کا معنی نہیں. ماں کا ایک معنی ہم نے پڑھا تھا نا، کیا، کیا سوالیہ. اور آج اس کا ایک معنی ہم پڑھیں نہیں. نہیں، نہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے اب ہم کہیں گے حل علیہ دین. اور دین جو ہے نا، دین یہ دین نہیں ہے، زبر ہے. دین یہ قرض کے لیے استعمال ہوتا ہے. دین اردو میں بھی آپ کہتے ہیں نا، کسی نے کسی کا دین دینا ہے، یعنی کوئی پیسے دینے ہیں یا چیز دینی ہے تو دین دینا ہے. تو لین دین کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، لین دین، ہے نا. تو حل علیہ دین، تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ ہم نے نہ کرنی ہے، تو ما علیہ دین. ٹھیک ہو گیا؟ تو اگر کہا جائے حل علیہم دین تو اسی طرح ما علیہم دین. اور اب حل علیکا دین تو آپ کیا کہیں گے؟ ویری گڈ، ما علیہ دین. زبردست. اور یہ معنی خود بخود سمجھیں. حل علیکم دین تو جواب میں کیا کہیں گے آپ؟ ما علینا دین. اور اگر آپ نے واقعی دینا ہے تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ کہیں گے نعم، نعم علیہ دین. ہاں ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ سارا انشاءاللہ عربی بول چال، اور یہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ اشارے کر لیے ہیں، اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں. یہ پورا ٹیبل میں آپ سے وہی درخواست کروں گا، اپنے موبائل کی اسکرین لگا لیں اور انشاءاللہ دیکھیں 3000 سے زائد بار دیکھتے رہیں. یہ پکا ہو جائے گا. اس کی مثالیں بھی ہم نے پڑھی ہیں. تو اس کے ٹیسٹ میں ذرا اشارے کیجئے. بہم کا اشارہ کیجئے، کس طرف ہوگا آپ سب کریں، پھر میں کر کے بتاؤں گا. بہم بالکل ٹھیک ہے، بہم اس طرف. فی کم کا اشارہ کریں، فی کم تو سامنے ہوگا فی کم. ٹھیک ہے. علیہ کا اشارہ کریں، علیہ، علیہ، ٹھیک ہے، اس پر. تو اس طرح سے آج کا نقطہ تعلیم دیکھتے ہیں. آج کا نقطہ تعلیم بہت مزے کا ہے کہ انسان جو بھی یاد کرتا ہے، آپ جو بھی یاد کریں گے آپ بھول جائیں گے. اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ دہرائیے. ہوتا کیا ہے، دہرانا اس لیے ضروری ہے، لیکن دہرانے کا طریقہ آنا چاہیے کہ اچھا دہرانا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ سب سے پہلے تو اس طرح سمجھتے ہیں، اگر آپ 100 باتیں سیکھتے ہیں تو آپ کو کیا ہوگا کہ 70% 1 گھنٹے بعد اس میں سے بھول جائیں گی.
یعنی 70% ایک گھنٹے، میں نے ابھی آپ کو پڑھایا نا، تو 70% گھنٹے کے بعد بھول جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا اگر آپ یہ بھول گئے تو پھر آگے کیا ہوگا؟ اگر آپ گھنٹے کے بعد دہرا لیں، لیٹ سے آپ کو PDF فائل مل جاتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں گھنٹے کے اندر اندر مل جائے، تو یہ پھر یہ ہوگا کہ آپ کو ایک دن تک یاد رہے گا، مگر پھر ایک دن کے بعد آپ بھول جائیں گے 70%. اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کو ویڈیو بھی بھیج دیں اور ہوم ورک بھی، کہ وہ آپ ایک دن کے اندر اندر اس کو کریں اور پھر دہرا لیں اچھا سا. تو انشاءاللہ اس سے آپ کو اور بھی امید ہے پھر ایک ہفتہ تک محفوظ رہے گا ذہن میں. اب ایک ہفتے کے بعد 70% آپ بھولیں گے. تو کوشش کیا کریں جب تینوں کلاسز ہو جائیں، 3-4 پڑھ لیں، تو اگلی کلاس سے پہلے ایک دفعہ آپ کو میسج بھی آتا ہے کہ امید ہے کہ آپ پچھلی ساری دہرائی کر چکے ہوں گے. یہ اس لیے آپ کو میسج کیا جاتا ہے کہ آپ وہ دہرا لیں. اور پھر اگر آپ ایک مہینے کے بعد 70% بھولیں گے اور مہینے کے بعد دہرا لیں گے، تو اس لیے آپ کا مڈ کوئز آ جائے گا، کوئز آ جائے گا کہ آپ بھی دہراتے رہیں. تو آپ کوشش کریں اس سارے پروسیس میں آپ ساتھ ساتھ ہمارے چلیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ نہ بھولیں تو دہرائیے. نمبر 1 ایک گھنٹے کے بعد اس کے اندر اندر کوشش کریں PDF فائل دیکھ لیں. ایک دن کے اندر اندر کوشش کریں اگر ویڈیو ممکن ہے یا ہوم ورک ممکن ہے وہ کر لیں. ایک ہفتہ کے اندر اپنی کلاسز کو ایک نظر مار لیں. اور مہینہ کے اندر انشاءاللہ آپ کا کوئز آ جائے گا، مڈ کوئز، تو آپ ایک دفعہ ہم بھی آپ کی ایک جنرل دہرائی کروائیں گے اور پھر 6 مہینے بعد انشاءاللہ. تو اس طرح سے یہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہنوں میں پکا ہو جائے گا. تو اللہ کے فضل سے آج ہم نے 23,267 کی بار کو عبور کیا. بار بار آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں قرآن کو ضرور ساتھ رکھیے اور یہ سارے طریقے جو آپ کو بتائے جاتے ہیں انہیں استعمال کیجیے. ووکیبلری کارڈ ایک بڑی زبردست چیز ہے اس سے، اور دوسروں کو بتانا شروع کر دیں. جو بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ سیکھ رہے ہیں دوسروں کو تھوڑی تھوڑی تو بتائیے نا، استاد بن جائیے، بتائیے. تو مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا تو انگلش کے بھی کوئی الفاظ کبھی سیکھتا تھا نا، تو بہتر کرنے کے لیے ہر ایک کو اس کا معنی اور ہر جگہ استعمال کرتا تھا. تو آپ بھی یہ کیجئے، دوسروں کو بتائیے، وہ انشاءاللہ پکے ہو جائیں گے یہاں پر. ٹھیک ہے؟ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، اس پر عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.